السلام علیکم ریڈرز. ہی از دا نوور روگ عشق بائی انان رائٹس. لیٹ اسٹارٹ. زویا اور ہانیہ یونی کے گیٹ سے باہر نکلیں تو سامنے کھڑے حارث کو دیکھ کر رک گئیں. حارث سفید شلوار قمیض پشاوری چپل پہنے آنکھوں پر چشمہ پہنے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کی گرے آنکھیں چشمے کی وجہ سے چھپی ہوئی تھیں. ہانیہ نے حارث کو دیکھ زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. ریلیکس ہانیہ، کچھ نہیں ہوتا، تم رشتے سے انکار کر چکی ہو، بس ڈرنا نہ. زویا نے اسے سمجھانا چاہا. ہانیہ نے سر اس بات میں ہلایا. چلو آؤ اب چلیں. زویا ہانیہ کا ہاتھ پکڑے حارث کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی آگے بڑھنے لگی. مجھے ہانیہ سے کچھ بات کرنی ہے زویا، آپ جائیں، میں اس کو گھر ڈراپ کر دوں گا. حارث ان دونوں کے سامنے آتے ہانیہ کو نظر انداز کیے زویا سے مخاطب ہوا. ہانیہ نے آنکھوں میں وحشت سموئے حارث خان کی طرف دیکھا، پر وہ ہانیہ کی طرف متوجہ نہ تھا. میں نے نہیں جانا، چلو زویا گھر چلیں، ہانیہ نے کہا اور آگے بڑھنے لگی. اس سے پہلے ہانیہ ایک اور قدم بڑھاتی ہانیہ کی کمزور کلائی حارث کی مضبوط گرفت میں تھی. اب جائیں زویا، اس کو میں بعد میں ڈراپ کر دوں گا، اور گھر بتا دیجیے گا، یہ اپنی دوست کی طرف ہے. حارث نے کہا اور بنا کوئی بات سنے ہانیہ کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. ہانیہ کی کلائی اب بھی حارث کی گرفت میں تھی. حارث، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ. ہانیہ روتے ہوئے چیخی تھی. بکواس بند کرو اپنی. حارث اس کی آواز سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑا. ہانیہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی. ایک قدرے خاموش علاقے میں حارث نے گاڑی روکی. اب وہ ہانیہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا. رشتے سے انکار کی وجہ؟ حارث سرد لہجے میں گویا ہوا. اس کا انداز دیکھ ہانیہ کو لگا اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی. سنسان علاقہ، ارد گرد چھائی خاموشی، اوپر سے اکیلے حارث کے ساتھ گاڑی میں موجودگی. ہانیہ کی جان لبوں پر آ چکی تھی. وہ اس پاگل شخص سے کوئی بھی توقع کر سکتی تھی. مجھے گھر جانا ہے، ہانیہ نے بمشکل کانپتے لہجے میں کہا. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، حارث نے پہلے سے بھی زیادہ برفیلے لہجے میں کہا. میں آپ کو پہلے بھی بہت بار بتا چکی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. ہانیہ نے اپنی نم ہوتی آنکھیں حارث کی گرے آنکھوں میں گاڑے کہا. اور ہانی جان، میں بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں تم سردار حارث خان کی ہی بیوی بنو گی. حارث نے ہانیہ کی کلائی کھینچ اپنی طرف کیا. آپ کی بیوی بننے سے پہلے میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گی، ہانیہ نے تنفر سے جواب دیا. آج نہ جانے ہانیہ میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا جو وہ حارث خان کے سامنے بول رہی تھی. پھر مرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ تم میرے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی. تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا مگر کسی اور کے ساتھ شادی کرنے دوں، یہ تو ناممکن ہے ہانی جان. حارث نے ہانیہ کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے کہا. ہانیہ آنکھیں پھاڑے اس سرپھرے شخص کو دیکھ رہی تھی. یہ کیسی محبت تھی جو اپنی محبوبہ کی جان لینے کے در پہ تھا. ہانیہ نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری اور اپنی ہیزل آنکھوں سے حارث کی گرے آنکھوں میں جھانکا. حارث کی آنکھوں میں اسے مذاق کی کوئی رمق نظر نہ آئی. ہانیہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی دور ہو کر بیٹھ گئی. حارث نے گاڑی میں رکھی اپنی گن نکالی اور ہانیہ کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھی. ہانیہ نے چونک کر حارث کی طرف دیکھا. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہانی جان، مجھ سے شادی کے لیے ہاں یا پھر. حارث نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. ہانیہ نے گھبرا کر حارث کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. اس وقت حارث پر اسرار مسکراہٹ ہنستے ہوئے ہانیہ کو شدید زہر لگا. ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں دور چلی جائے. کاش یہ اس کا خواب ہو، وہ کبھی بھی حارث سے ٹکرائی ہی نہ ہو. بے بسی سے ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اس نے آنکھیں اٹھا کر حارث کو دیکھا، شاید یہ مذاق کر رہا ہو، پر حارث خان آج اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ظالم بنا بیٹھا تھا. ہانیہ، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، حارث نے گن ریلوڈ کرتے ہوئے کہا. حارث یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں.
ہانیہ، 1 منٹ ہونے والا ہے، حارث نہایت فاقیت سے بولا۔ آپ سے اچھا تو وہ عفان ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، اور آپ ہمیشہ میری تکلیف کا سبب بنتے ہیں، ہمیشہ مجھے مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، محبت ایسی تو نہیں ہوتی۔ ہانیہ نے ہچکیاں بھرتے کہا، آنسو گالوں پر بڑی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ کاش میں اس کے پرپوزل کے لیے ہاں کر دیتی۔ ہانیہ نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ عفان کا نام سن کر حارث کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ہانیہ اس کی محبت پر، اس کی ذات پر کسی اور کو ترجیح دے رہی تھی۔ حارث نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ہانیہ کی طرف دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہانیہ جو حارث کے کچھ کہنے کی توقع کر رہی تھی، حارث کے ایک دم گاڑی سٹارٹ کرنے پر بمشکل اپنے سر کو آگے لگنے سے بچایا۔ حارث، گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرو، ہانیہ چیخی۔ حارث نے جواب دیے بغیر کسی کو کال ملائی اور سپیکر پر ڈال کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ حارث، پلیز گاڑی آہستہ چلاؤ۔ ہانیہ نے حارث کا بازو پکڑے التجا کی۔ حارث نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں حارث بول۔ علی، 20 منٹ، صرف 20 منٹ ہیں تیرے پاس، مولوی اور گواہوں کو لے کر فارم ہاؤس پہنچ۔ حارث کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا۔ حارث کی بات سن کر ہانیہ کو شدید جھٹکا لگا۔ یار تو مذاق کر رہا ہے نا؟ اسپیکر سے علی کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ علی، میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، روحان لوگوں کو اور مولوی کو لے کر فارم ہاؤس پہنچ۔ حارث اس بار برہمی سے بولا اور کال کاٹ دی۔ 10 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کرنے کے بعد حارث نے گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے روکی۔ ہانیہ راستے میں حارث سے التجا کرتی رہی کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے، پر حارث کان لپیٹے بیٹھا رہا تو ہانیہ نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ گاڑی رکنے پر ہانیہ نے نظر اٹھا کر باہر دیکھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ عجیب جنگل بیابان سا علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی زیرو کا نام و نشان نہ تھا، خاموشی اتنی کہ اگر چڑیا بھی پر مارتی تو آواز سنائی دیتی۔ حارث گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ اس سے پہلے حارث ہانیہ کی سائڈ پر آتا، ہانیہ نے دروازہ کھولا اور ایک ہی جست میں باہر کی طرف بھاگی۔ ہانیہ کی حرکت دیکھ مقابل کے لب پراسرار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ پرسکون سا گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ کچھ منٹ بعد ہانیہ 2 لوگوں کے ساتھ آتی دکھائی گئی۔ حارث مسکرایا۔ السلام علیکم سائیں، ان دونوں نے یکجا زبان ہو کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے حارث کچھ بولتا، ان میں سے ایک بڑی تیزی سے بولا، پتہ نہیں سائیں یہ لڑکی کون ہے؟ ہم نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، آپ کے دشمنوں کی کوئی چال نہ ہو اس لیے اسے جانے نہیں دیا اور یہیں لے آئے۔ سردار حارث خان کے ہزاروں دشمن تھے جو اس کی تاک لگائے بیٹھے تھے، اسے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سیکیورٹی کے لیے اس نے گارڈز ادھر بھی رکھے ہوئے تھے جنہیں ہانیہ گھنے درختوں کی وجہ سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ میرے ساتھ آئی ہے، تم لوگوں کی ہونے والی بیگم صاحبہ ہیں، یعنی سردار حارث خان کی ہونے والی بیوی، حارث نے کہا اور ہانیہ کا ہاتھ جکڑا۔ میری جان نے بھاگنے کا شوق پورا کر لیا ہو تو چلے اندر، مولوی آنے والا ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا ہانیہ، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، جہاں جاؤ گی حارث خان وہاں پہلے ہی موجود ہوگا۔ حارث ہانیہ کو کھینچتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ریدا کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ ریدا نے اٹھنا چاہا پر سر بری طرح جکرایا۔ وہ دوبارہ بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ تو باہر ہی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جب کچھ دیر بعد سارا واقعہ اور باسل کے لگائے گئے الزام یاد آئے تو وہ سسک اٹھی۔ سر میں درد تھا مگر اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر کا رخ کیا۔
باسل لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ ردا کی طبیعت کو مد نظر رکھتے وہ ادھر ہی بیٹھا تھا، پر شاید وہ یہ بھول گیا تھا اس نے ردا کو تو ایسا کوئی مان بخشا ہی نہ تھا کہ ردا بے جھجک ہو کر اپنی ضروریات باسل کو بتاتی۔ وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا جب کلک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے کسی خدشے کے تحت ردا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کو سپر وومن بننے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے۔ اتنی طبیعت خراب ہے پر مجال ہے جو محترمہ کے پاؤں بیڈ پر ٹک جائیں۔ مجھے نہیں بلا سکتی تھی، شوہر ہوں اس کا۔ ابھی باسل کرتے ہوئے سوچ ہی رہا تھا کہ ردا نے اپنی سر کو تھاما اور لڑکھڑائی۔ باسل نے دیر کیے بغیر ردا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب پتہ ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر کیوں اٹھی ہو؟ باسل تھوڑی برہمی سے بولا۔ ردا جو اپنی زندگی میں ہونے والے اس حسین اکتفات پر نہیں سنبھلی تھی، باسل کے اتنے استحقاق بھرے لہجے کو سن کر شوق کے مارے باسل کو دیکھنے لگی۔ اب کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ باسل نے آئی برو اچکائے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ردا بکھلائی اور باسل کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، پر باسل نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ خبردار جو ابھیلی، بتاؤ کیوں آئی تھی باہر؟ باسل نے آنکھیں نکال ردا کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، ردا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ردا سے باسل کی دوری نہیں سہی جاتی تھی تو باسل کی قربت اس کی جان لبوں پر اٹکا چکی تھی۔ باسل کی شرٹ سے اٹھتی مسحور کن پرفیوم کی خوشبو ردا کے حواس سلب کر رہی تھی۔ باسل نے کہا اور ردا کو باہوں میں اٹھائے کچن میں لا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ردا ہونکوں کی طرح باسل کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ اپنے ستمگر کی خود پر اتنی نوازشیں دیکھ حیران تھی۔ میں نے کھانا آرڈر کر دیا ہے پر ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوا۔ ڈیلیوری بوائے ٹریفک جام میں پھنسا ہوا ہے تو جب تک کھانا نہیں آتا میں تمہیں سوپ بنا دیتا ہوں، باسل دوستانہ انداز میں نرمی کے ساتھ بولا۔ ردا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر آئیں۔ کیا ہوا ہے ردا، کیوں رو رہی ہو؟ باسل نے ردا کا ہاتھ نرمی سے پکڑے کہا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ردا نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ باسل نے انجان بنتے کہا۔ مجھے کچھ دیر اپنی قربت بخش کر بعد میں مجھ سے منہ موڑنا چاہتے ہیں نا، تاکہ میں آپ کے لیے اور تڑپوں؟ خدا کے لیے باسل یہ طریقہ نہ اپنائیں، مجھ سے نفرت ظاہر کرنے کے لیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ردا نے نیلی آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ ردا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میری کزن بھی تو ہو، باسل نے کہا۔ اچھا اب رونا بند کرو، آگے ہی تمہاری طبیعت نہیں صحیح، باسل نے کہا اور ردا کے آنسو صاف کرنے لگا۔ باسل کوکنگ سے واقف نہ تھا سو بڑی مشکل سے ردا کے لیے یوٹیوب پر ریسپی دیکھ سوپ بنانے لگا۔ ردا نے باسل کو منع بھی کیا پر جانے کوکنگ کا کون سا بھوت باسل پر سوار تھا جو وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ کچن کا حال میدان جنگ سے کم نہ تھا۔ ردا کنفیوز سی باسل کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا جو باسل کا رویہ اس سے اتنا اچھا ہے؟ باسل، ردا نے باسل کو پکارا۔ باسل نے ردا کی طرف دیکھا اور ہنکارا بھرا۔ آپ باسل ہی ہیں نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ردا نے رونی شکل بنا کر پوچھا۔ نہیں، میں ایک جن ہوں، باسل نے آواز کو خوفناک بنا کر جواب دیا۔ مجھے لگ رہا تھا آپ باسل نہیں ہیں۔ آپ باسل کیسے ہو سکتے ہیں؟ باسل میرے ساتھ اتنے پیار سے بات کر ہی نہیں سکتے، ردا نے رونی شکل بنا کر کہا۔ ردا کی حالت دیکھ اب باسل اپنا کہا نہ روک پایا اور ہنس دیا۔ او کم آن ردا، میں باسل ہی ہوں، باسل کہتے ہوئے سوپ کی جانب متوجہ ہوا۔ بے دھیانی میں باسل نے کسی کپڑے کے بغیر پین پکڑنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ جلن محسوس کر کے باسل نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ باسل کی تکلیف پر ردا تڑپ اٹھی تھی۔ وہ سیکنڈ سے پہلے باسل کے پاس پہنچی اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے مومی ہاتھوں میں تھاما۔ کتنا منع کیا تھا میں نے کہ نہ کریں، اب جلا لیا ہے نا ہاتھ۔ باسل کے ہاتھ کو پانی کے نیچے کرتی وہ بے ساختہ بولی پر چپ ہو گئی۔ وہ باسل پر ایسا کوئی حق جو نہیں رکھتی تھی۔ باسل کے ذہن میں 1 مہینے پہلے کا منظر لہرایا۔ ردا چیخ رہی تھی۔
اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر باسل نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا۔ ریدا کے ہاتھ کو جلا کر ہی دم لیا تھا، اور یہ لڑکی باسل کے اتنی سی تکلیف پر تڑپ گئی تھی۔ باسل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ریدا کے ہاتھ پر نظر ڈالی جہاں جلے ہونے کا نشان اس کے سفید ہاتھ پر واضح تھا۔ باسل، زیادہ درد ہو رہی ہے آپ کو؟ ریدا نے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ باسل سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنی تکلیف بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کا باسل، اس کا عشق تکلیف میں ہے۔ باسل اب بھی خاموش رہا۔ باسل کو خاموش پا کر ریدا نے نظر اٹھا کر باسل کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ باسل ریدا کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ریدا نے باسل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ریدا نے سر جھکا کر کہا۔ باسل کے دیکھنے پر ریدا سمجھی باسل کا ہاتھ پکڑنے پر باسل اسے دیکھ رہا ہے۔ باسل کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھرنے لگیں۔ باسل نے ریدا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام کر اوپر کیا اور اس کی پیشانی پر عقیدت کے ساتھ اپنا پہلا لمس چھوڑا۔ ریدا باسل کی مہربانی پر اپنی جگہ منجمد ہو چکی تھی۔ سوپ بن گیا ہے ریدا، تم بیٹھو، میں لاتا ہوں، باسل نے کہا اور سلیب کی جانب بڑھ گیا۔ ریدا ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہونے والی نوازش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ باسل نے سوپ کا باؤل ریدا کے سامنے رکھا۔ ریدا خاموشی سے آدھے سے زیادہ سوپ پی چکی تھی۔ سوپ کیا اتنے مزے کا بنا ہے جو یہ اتنے شوق سے پی رہی ہے؟ پر میں نے تو پہلی بار ہی بنایا ہے۔ ریدا کو اتنی رغبت سے سوپ پیتے دیکھ باسل نے سوچا۔ ریدا لاؤ، مجھے بھی چیک کرواؤ، باسل نے کہا اور ریدا کے سامنے پڑا باؤل اپنی طرف کر لیا۔ باسل نے ابھی ایک چمچ ہی لیا تھا کہ اٹھ کر سنک سے کلی کرنی پڑی۔ ریدا، تم پاگل ہو؟ دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ آگے تمہاری طبیعت خراب ہے، اوپر سے اتنا نمک والا سوپ پی رہی ہو۔ باسل نے غصے سے ریدا کو گھورا۔ ہم عشق کرنے والوں کے پاس دماغ ہوتا کہاں ہے؟ اگر ہمارے پاس دماغ ہوتا تو کسی کے عشق میں مبتلا تھوڑی ہوتے۔ ویسے بھی میرا دل و دماغ تو آپ کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا بنایا ہوا سوپ پی کر اب میں لازمی ٹھیک ہو جاؤں گی، ریدا نے کہا اور باؤل میں بچا آدھے سے کم سوپ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ سوپ کے بعد بنا پانی پیے وہ باسل کو ایک بار پھر اپنی حرکتوں سے دھچکا دیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باسل حیرت میں ڈوبا سوچ رہا تھا۔ وہ سوپ جس کا ایک چمچ باسل کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تھا، یہ لڑکی وہ سارا سوپ پی گئی۔ یا اللہ، یہ ہانیہ کہاں رہ گئی ہے؟ مجھے حارث بھائی کے ساتھ اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، فون بھی آف ہے اس کا۔ زویا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے بڑبڑا رہی تھی۔ گھر میں تو وہ بات سنبھال چکی تھی، لیکن اب اسے ہانیہ کی فکر ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ حارث بھائی اسے لے کر گئے ہیں، میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں ہے۔ زویا نے بے بسی سے سوچا۔ نمبر؟ زویا کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ عمار کے پاس ہوگا ان کا نمبر، زویا نے کہا اور جلدی سے فون اٹھائے عمار کو میسج کرنے لگی۔ عمار کے بہت زیادہ اصرار پر زویا نے عمار کو اپنا نمبر دیا تھا۔ وہ اکثر اسے میسج کرتا رہتا، پر زویا ہوں ہاں میں جواب دے کر فوراً آف لائن ہو جاتی۔ پر آج وہ عمار کو خود میسج کرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد عمار کی کال آنے لگی، جو زویا نے بڑی جلدی یس کی۔ عمار، مجھے علی بھائی، حارث بھائی اور ذیشان بھائی کا نمبر چاہیے، زویا اپنی عادت کے مطابق نان اسٹاپ بولی۔ ارے مس، سانس تو لے لیں، عمار نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ عمار کے لہجے پر ضرور ٹھٹکتی۔ نمبر تو میں دے دوں گا، پر مجھے کیا ملے گا؟ عمار نے کہا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ زویا بس جلدی سے بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے ساتھ ایک کپ کافی، عمار نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، یونی میں پی لیں گے، زویا نے جواب دیا۔ ارے نہیں، اس بار باہر چلیں گے، عمار نے اپنے مطلب کی بات کی۔
اوکے اوکے چلیں گے، اب نمبر سینڈ کر دیں، زویا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ زویا نے میسج کے ٹون پر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں ان تینوں نمبروں کے ساتھ روحان کا نمبر بھی تھا۔ زویا نے سب کے نمبر سیو کیے۔ روحان کے نمبر پر مسٹر ایروگنٹ لکھ کر سیو کر دیا اور حارث کو کال ملانے لگی، پر کال نہیں اٹھائی گئی تو علی کو کال ملائی۔ السلام علیکم علی بھائی، میں زویا بات کر رہی ہوں۔ علی بھائی، آپ کو حارث بھائی کا پتہ ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر تک گھر ڈراپ کر جائیں گے، پر ابھی تک ڈراپ نہیں کر کے گئے، زویا نے پریشانی سے بتایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو زویا؟ حارث ہانیہ کو؟ زویا کا نام سن کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے روحان کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ او مائی گاڈ! علی کے منہ سے سرگوشی نما نکلا۔ اچھا زویا، آپ پریشان مت ہو، میں پتہ کرتا ہوں، علی نے کہا اور فون رکھ دیا۔ ذیشان اور روحان نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ حارث ہانیہ کو لے کر گیا ہے، وہ بھی زبردستی، کیونکہ وہ زویا کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ تھوڑی دیر تک ہانیہ کو گھر ڈراپ کر دے گا۔ علی نے سب کے سر پر دھماکہ کیا۔ حارث، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، ہانیہ مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی، پر حارث پر ہانیہ کا چیخنا، چلانا، منتیں کرنا کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر حارث نے دروازہ کھولا اور ہانیہ کو دھکا دیا۔ ہانیہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی، پر حارث دروازہ بند کر چکا تھا۔ حارث پلیز دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، ہانیہ مسلسل دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ حارث دوسرے روم میں گیا اور واش روم میں جا کر منہ دھونے لگا۔ حارث کو اپنا عکس آئینے میں نظر آیا۔ حارث خان، تمہاری یہ تربیت تو نہیں ہے کہ تم ایک کمزور لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کرو۔ حارث کی ضمیر نے اسے غیرت دلانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا، وہ نہیں مانی، اور ویسے بھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ حارث نے خود کو دلاسا دینا چاہا، اس کا ضمیر بھی ابھی اسے کچھ اور کہتا۔ وہ فوراً واش روم سے باہر نکل کر ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ آج کسی بھی حال میں ہانیہ کو اپنا بنانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ اسے بیڈ کے ساتھ پشت لگائے، گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھی سسکتی ہوئی نظر آئی۔ حارث قدم با قدم اس کی طرف بڑھا۔ قدموں کی چاپ سن کر ہانیہ کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ آنے والی شخصیت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ حارث اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے ہانیہ مزید خود میں گھسی۔ ہانی، حارث نے نرمی سے پکارا۔ حارث پلیز مجھے جانے دو، میں آئندہ کبھی بھی عفان کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی، میرے ساتھ ایسے نہ کرو، میں رشتے کے لیے بھی راضی ہوں، رشتے سے انکار نہیں کروں گی، تم جس دن آپ بولو ہانیہ، حارث نے ٹوکا۔ آپ جس دن کہیں گے میں اسی دن آپ سے سب کے سامنے نکاح کر لوں گی۔ ہانیہ، میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا، پر تمہیں میری بات سیدھی طرح سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، نکاح تو ہمارا آج ہی ہوگا، حارث نے اٹل لہجے میں کہا۔ میرا کیا قصور ہے؟ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ چیخی تھی۔ قصور کی بات مت کرو ہانیہ مجید، میں نے تم سے کہا تھا مجھے حارث خان مت بننے دینا، پر تمہیں تو عفان کے پرپوزل پر منع کرنے کا دکھ کھایا جا رہا تھا۔ حارث ہانیہ کو تھوڑی سی جگڑتے ہوئے دھاڑا۔ اصل غصہ تو اسے تھا ہی اسی بات کا، وہ تو بس ہانیہ کو رشتے کے لیے منانے لایا تھا، پر عفان کے پرپوزل کا سن وہ ہانیہ کے لیے بھی حارث خان بننے پر مجبور ہو گیا۔ اس عفان کو تو میں اب دیکھ لوں گا، یہ بات تم نے مجھ سے چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، حارث نے کہا اور ہانیہ کو چھوڑے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ یا اللہ میری مدد فرما، اگر حارث ہی میرا نصیب ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں حارث کو اپنا شوہر مانتے اف تک نہیں کروں گی، میں تیری رضا میں خوش رہوں گی، پر یا اللہ اس طرح نہیں، اس طرح تو میں رسوا ہو جاؤں گی، میں اپنے ماما بابا کو کیا جواب دوں گی، اے اللہ مجھے بچا لے اس رسوائی سے، ہانیہ گھٹنوں میں سر دیے کہہ رہی تھی۔
حارث تو ہانیہ سے نکاح کر رہا ہے؟ روحان لوگ اب بھی مولوی کو لے کر پہنچے تھے۔ حارث کے باہر آنے پر علی نے سوال کیا۔ حارث نے مختصر جواب دیا۔ حارث تو ہوش میں تو ہے، انکل آنٹی کو کیا جواب دے گا؟ روحان نے اسے سمجھانا چاہا۔ روحان، میں تیرے اور زویا کے معاملے میں نہیں بولا تھا، تو بہتر ہے تو بھی میرے اور ہانیہ کے معاملے میں نہ بول۔ حارث نے جواب دیا اور مولوی کو لڑکی کا نام اور نکاح کے لیے باقی کی تفصیلات بتانے لگا۔ چلو ہانیہ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ حارث کی بے حسی عروج پر تھی۔ خود غرضی کی حدوں کو چھوتا وہ ہانیہ کی حالت کو اگنور کیے بولا، میں نہیں جاؤں گی، میں اس طرح نکاح نہیں کر سکتی، پلیز حارث مجھے گھر چھوڑائیں۔ ہانیہ بے بسی سے حارث کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ حارث کے دل کو کچھ ہوا۔ حارث آگے بڑھا، ہانیہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگا گیا۔ میں خود چھوڑ آؤں گا ہانی، پر پہلے ہمارا نکاح ہوگا، حارث نے نرمی سے کہا۔ نہیں ہوگا، میں نہیں کروں گی۔ ہانیہ حارث کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کرتی چیخی۔ نہیں کرو گی؟ حارث کا لہجہ ایک دم بدلا۔ نہیں، ہانیہ نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ حارث نے گن نکال کر اس کا رخ ہانیہ کی طرف کیا۔ نہیں کرو گی نکاح؟ ہانیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے کبھی نہیں مار سکتے، ہانیہ روتے ہوئے ہنسی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی حارث اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اگر اس کا مقصد صرف ہانیہ کا حصول ہی ہوتا تو اب تک وہ اپنا مقصد پورا کر چکا ہوتا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حارث نے ماننے والے انداز میں کہا۔ ہانیہ کی آنکھیں چمکیں، پر حارث کی اگلی حرکت پر اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ پر میں خود کو تو مار سکتا ہوں نا، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا اور گن اپنے سر پر رکھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہانیہ بکھلا گئی۔ نکاح کرو گی؟ حارث نے ہانیہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ حارث، گولی چل جائے گی، ہانیہ نے اس سے گن لینا چاہی۔ ہانیہ ماجد، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، حارث نے کہا اور ٹریگر پر دباؤ بڑھایا۔ حارث نہیں، ہانیہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ ہاں یا نہ؟ حارث اب کی بار چیخا تھا۔ ٹریگر پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں کروں گی میں آپ سے نکاح، ہانیہ جلدی سے بولی تو حارث نے گن ہٹا دی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ہانیہ ماجد سے ہانیہ حارث خان بن چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں کا کھیل تھا اور ہانیہ ماجد کی ساری زندگی بدل چکی تھی۔ ہانیہ خاموش تھی، اب تو رو رو کر آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ حارث باہر اپنے دوستوں کو رخصت کرنے گیا تھا۔ اگر سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ہانیہ نے سوچا، میں کیا کروں، میں کیسے بچوں گی سب کے سوالوں سے؟ سائڈ ٹیبل پر جگ کے ساتھ گلاس دیکھ وہ مسکرائی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن حارث گھبراتا ہوا ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ حارث کا دماغ سن ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا ہانیہ کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے ہانیہ کانچ کا ٹکڑا بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنی کلائی پر پھیرتی، حارث نے فوراً اپنا ہاتھ ہانیہ کی کلائی کے اوپر کیا۔ ہانیہ نے درد نہ ہوتے اور اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتے پٹ سے بند کی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ ہانیہ کی نظر حارث کے ہاتھ پر گئی، جہاں سے خون نکل کر چمکتے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ہانیہ نے حارث کا ہاتھ پکڑا، یہ عمل بے اختیاری میں ہوا تھا۔ ہانیہ حارث کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ گھبرا گئی۔ کیا کرنے والی تھی تم؟ حارث اپنا ہاتھ چھڑاتے بولا۔ مجھے مارنا چاہتی ہو؟ مر کر میری سانسیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہو؟ حارث نے جنونی انداز میں کہا۔ ہانیہ، تم نے آج جو حرکت کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، حارث نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیسی سزا؟ ابھی ہانیہ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ حارث اس کی سانسیں قید کر گیا۔ اتنی شدت بڑے انداز پر ہانیہ تڑپ کر رہ گئی۔ ہانیہ کی کسی مزاحمت کا حارث پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہانیہ جتنی مزاحمت کرتی حارث اپنے عمل میں اتنی شدت لے آتا۔ ہانیہ کے آنسوں محسوس کرتے حارث آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے ہانیہ کو نرمی سے چھوڑے پیچھے ہوا۔ آپ بہت برے ہیں،
اب دنیا کے سب سے برے انسان ہیں۔ ہانیہ بے شمار آنسو بہاتی حارث کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برساتی بولی۔ ہانیہ کے اس انداز پر حارث کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں صحیح کہا جانے حارث، میں برا ہوں اور اس سے بھی زیادہ برا بن سکتا ہوں اگر تم نے آئندہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حارث نے ہانیہ کی پشت اپنے سینے سے لگاتے کہا، چلو اب اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے اور میں اپنی جان کو اپنے پاس قید کر لوں۔ وہ ہانیہ کی کان کی لو پر ہلکے سے کاٹتا بولا اور ہانیہ کو چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بے شرم انسان! ہانیہ نے روتے کلستے ہوئے حارث کو نام سے نوازا اور اپنی چادر صحیح کیے باہر بڑھ گئی۔ حارث ہانیہ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کیے ہانیہ سے گویا ہوا، میں تمہیں کال کروں گا، اگر تم نے نہ اٹھائی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اب جاؤ اور گھر میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ نے ایک کٹیلی نگاہ حارث کی طرف ڈالی۔ میں بتاؤں گی، میں سب کو بتاؤں گی اور آپ کے پیرنٹس کو بھی بتاؤں گی، پھر میں آپ سے ڈائیورس لے لوں گی۔ ہانیہ جلدی سے بولتی گاڑی کا دروازہ کھولے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ جانے حارث، اب تم بچو مجھ سے، یہ تمہاری بھول ہے کہ حارث خان تمہیں طلاق دے دے گا۔ حارث خان کی قید سے آزادی ایک ہی صورت میں ممکن ہے، جب حارث خان اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لے۔ ہانیہ کو آتا دیکھ زویا نے سکھ کا سانس لیا۔ ہانیہ کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ زویا نے ہانیہ کا بازو پکڑے کہا۔ ہانیہ تم روئی ہو؟ ہانیہ کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بہت زیادہ رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ ہانیہ کیا ہوا ہے؟ زویا نے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ ہانیہ تم آ گئی ہو، چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاؤں تمہارے لیے۔ شازیہ بیگم نے ہانیہ کو دیکھ کہا۔ نہیں ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، بس اب ریسٹ کروں گی۔ وہ جواب دیتی بغیر کوئی بات سنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زویا نے ہانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پایا۔ زویا نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ ہانیہ کو بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے سسکتا پایا۔ ہانیہ، حارث نے کچھ کیا ہے؟ زویا نے کسی خدشے کے تحت ہانیہ سے پوچھا۔ زویا، وہ بہت برا ہے، وہ بہت بے حس ہے۔ میں نے اس کی منتیں کی، اس کے آگے ہاتھ تک جوڑ دیے، پر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ ہانیہ، حارث نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ زویا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زویا، وہ میرا نکاح ہو گیا ہے، ہانیہ نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ پھر ہانیہ زویا کو ساری بات بتاتی چلی گئی۔ ہانیہ تم فکر نہ کرو، سب صحیح ہو جائے گا، تم گھر میں کسی کو اس بارے میں نہ بتانا، زویا نے کہا اور اسے سونے کے لیے لٹا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پر آج نیند کسے آنی تھی؟ ہانیہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ روحان ملک آج پورے ایک ہفتے بعد یونی میں موجود تھا۔ اس ایک ہفتے میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوئے کچھ دن پہلے والے واقعے کو بھول چکے تھے۔ لوگ بے شک اس واقعے کو بھول گئے تھے، پر روحان ملک کے ذہن میں زویا کے الفاظ، اس کا تھپڑ اور اس کی باتیں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔ روحان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے دیکھ زویا ساکت ہوئی تھی۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد روحان آ گیا تھا یونی۔ اب بس زویا روحان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ زویا بھاگتی ہوئی روحان کے آگے جا کر کھڑی ہوئی۔ روحان جو موبائل یوز کرتا چل رہا تھا، کسی وجود کے سامنے آ جانے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے سامنے زویا کو دیکھ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بریکٹ، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ روحان کو زویا کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ السلام علیکم، زویا نے تھوک نکلتے ہوئے سلام کیا۔ روحان کی لمحہ بہ لمحہ سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ زویا خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے روحان، زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ روحان اسے نظر انداز کرتا ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے زویا آج بھی اپنے بے ساختہ اٹھائے غلط قدم پر شرمندہ ہوئی۔ آج ردا کی طبیعت قدرے بہتر تھی تو وہ بوتیک چلی گئی۔ واپسی پر ردا گھر آئی تو مشال کا فون صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر دیکھ کر رکی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مشال کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے مشال کا فون پکڑا، وہ لوک نہ تھا۔
ریدا نے فوراً اپنا کام کیا اور مشال کا فون واپس رکھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فضان بیٹھا صبح دینے کے لیے لیکچر تیار کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ ہیلو، مصروف سی آواز ریدا کے کانوں سے ٹکرائی۔ ریدا نے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ جی، کون بات کر رہا ہے؟ فضان کی بھاری آواز پھر ریدا کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ میں کون؟ فضان مسکرایا۔ وہ آواز پہچان چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ کس کا فون ہے، پر جان کر وہ انجان بن رہا تھا۔ آپ کچھ بولیں گی بھی یا میں ہی کرتی رہیں گی؟ فضان کی بات سن کر ریدا کو غصہ آیا۔ آپ بولنے دیں گے تو بولوں گی نا، ریدا نے بھی برہم ہوتے کہا۔ فضان یہی تو چاہتا تھا کہ ریدا کانفیڈنس سے بات کرے۔ وہ ہچکچا رہی تھی جو فضان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ریدا بول رہی ہوں، مجھے کل آپ سے ملنا ہے، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی اور ٹائم بھی، آ جائیے گا۔ ریدا نے گویا بات ختم کی۔ آپ آ جائیں گے نا؟ ریدا نے تصدیق چاہی۔ جی آ جاؤں گا، پر خیریت، آپ مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ جی، میں نے آپ کو چیزیں واپس کرنی تھی جو آپ نے مجھے دی تھیں، آپ آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، ریدا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ریدا اگلے دن کیفے میں موجود تھی۔ فضان نے ریدا کو زیادہ انتظار نہ کروایا۔ اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ میں یہ چیزیں نہیں رکھ سکتی، ریدا نے کہا اور فضان کی دی گئی چیزیں دونوں کے درمیان ہائی ٹیبل پر رکھ دیں۔ مس ریدا، آپ کیوں نہیں رکھ سکتی یہ چیزیں؟ مس نہیں، مسز ریدا، ریدا نے غصے سے کہا۔ فضان کی بات پر ریدا کو غصہ آیا تھا، اور یہ چیزیں آپ سے لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں رکھ سکتی، ریدا نے کہا اور اٹھنے لگی۔ لسن ریدا، بات سنیں، فضان نے ریدا کو پکارا۔ آپ یہ بریسلٹ نہیں رکھ سکتی، پر سوٹ تو رکھ سکتی ہیں نا، پلیز انکار نہ کریے گا، فضان نے کہا۔ ریدا نے کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلا دیا اور خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ فضان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ریدا ابھی گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ فون پر چمکتا نام دیکھ ریدا حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آج بازل اسے کال کر رہا تھا۔ پہلی بار بازل نے اسے فون کیا تھا۔ یہ بات ریدا کے لیے شاکنگ تھی۔ السلام علیکم، ریدا نے فون اٹھاتے کہا۔ کہاں ہو اس وقت؟ بازل نے جواب دیے بغیر سوال داغا۔ میں باہر ہوں، ریدا نے جواب دیا۔ اسے بازل کا یوں سوال کرنا تھوڑا عجیب لگا تھا۔ اول تو اسے آج پہلی بار بازل کا فون کرنا بھی عجیب ہی لگا تھا۔ اکیلی ہو یا کسی کے ساتھ ہو، بازل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں استفسار کیا۔ میں پک کرنے آؤں؟ اس نے بات سنبھالنا چاہی۔ نہیں، میں فرینڈ کے ساتھ تھی، بس گھر جا رہی ہوں، ریدا نے جواب دیا۔ صحیح، چلو ٹھیک ہے، بازل نے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ریدا نے فون کی طرف دیکھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ ریدا نے سوچا، پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ بازل جو کسی کلائنٹ سے ملنے کیفے آیا تھا، فضان کے ساتھ بیٹھی ریدا پر نظر پڑی۔ پہلے آنکھوں میں حیرت، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ کلائنٹ سے ایکسکیوز کرتا سائٹ پر گیا تاکہ وہ ریدا کو دیکھ سکے، پر ریدا اسے نہ دیکھ پائے۔ فضان نے شاپنگ بیگ ریدا کی جانب بڑھایا، جسے وہ تھامے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بازل کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ بازل نے فوراً ریدا کو کال کی۔ وہ جاننا چاہتا تھا ریدا اسے کیا بتائے گی۔ اوہ، تو ایک ہی ملاقات میں فضان تمہارا دوست بھی بن گیا، جو تم اکیلے میں ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو۔ مشال صحیح کہتی ہے، تم ہو ہی ایسی کریکٹر لیس، بوتیک میں بھی نہ جانے کتنوں سے دوستی ہوگی۔ بازل نے تنفر سے سوچا اور کلائنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ زویا، آج ہانیہ نہیں آئی کیا؟ حارث نے زویا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ حارث بھائی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، زویا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ زویا، تم اب اپنے جیجا جی کے ساتھ ایسے بہیو کرو گی؟ حارث نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ زبردستی کے جیجا جی، فکرہ درست کر لیں، زویا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اچھا چلو سوری نا، اب تو بن گیا ہوں، حارث نے زویا کو منانا چاہا۔ مجھے اس دن ہی ہانیہ کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے تھا،
میں نے آپ پر یقین کیا، میں جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے آپ ہانیہ کے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے، اور آپ نے کیا کیا؟ زبردستی ہانیہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بولتے ہوئے زویا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ اپنی کزن پلس دوست کو اتنی تکلیف میں دیکھ خود بھی تکلیف میں تھی۔ آئی ایم سوری زویا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس ہانیہ کی باتوں نے مجھے غصہ دلا دیا۔ حارث اپنی غلطی قبول کیے بولا، آپ کے سوری کہنے سے کیا ہوگا؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نکاح آپ جیسے سرداروں کے لیے نارمل بات ہوگی، پر ہم عام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ تو ہانیہ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، کہاں گئے پھر وہ دعوے؟ نکاح کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچا اگر خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ ہانیہ کو کس نظر سے دیکھیں گے، کیسی کیسی باتیں کریں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں زویا، میں سب سنبھال لوں گا، مجھے معاف کر دو۔ حارث نے التجا کی۔ معافی مانگنی ہے تو ہانیہ سے مانگیں، 2 دن ہو گئے ہیں بخار میں تپ رہی ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرتی ہے، بس خاموشی سے ایک ہی جگہ کو گھورتی رہتی ہے۔ گھر میں سب اتنے پریشان ہیں اس کے لیے، زویا نے بتایا۔ وہ صحیح ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ حارث نے نرمی سے زویا سے کہا۔ وہ جان گیا تھا زویا کافی ڈسٹرب ہے، پر ہانیہ کی طبیعت کا سن کر حارث خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ حارث اور زویا کینٹین میں پہنچے تو روحان، علی اور ذیشان کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ روحان علی کی کسی بات پر ہنس رہا تھا، ہنسنے کی وجہ سے اس کے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے۔ جب روحان کے ڈمپلز دیکھ زویا کی بیٹ مس ہوئی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ زویا سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ حارث کے ساتھ جا کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں وہ سب تھے۔ حارث، تو نے علی کا نیا کارنامہ؟ ابھی وہ بولتا کہ اس کی نظر کرسی پر بیٹھتی ہوئی زویا پر پڑی۔ روحان فوراً خاموش ہوا اور سرد نظروں سے حارث کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ حارث کے خاموش رہنے پر روحان اٹھ کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ زویا، ویسے آپ کو سب کے سامنے روحان کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ذیشان زویا سے مخاطب ہوا۔ مجھ سے اچانک لگ گیا تھا، پر میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، پر وہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ جہاں جاتی ہوں بات کرنے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ زویا نے افسردگی سے جواب دیا۔ اچھا آپ اداس نہ ہوں، ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا، جب غصہ ختم ہو جائے گا تو یہ خود ہی نارمل ہو جائے گا، علی نے کہا۔ آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ ذیشان نے پوچھا۔ زویا کی آنکھیں چمکیں۔ کچھ نہیں، بس بلیک کافی، زویا نے آنکھوں میں چمک لیے جواب دیا۔ حارث، علی اور ذیشان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ زویا کا انداز بالکل روحان جیسا تھا، وہ بھی بلیک کافی کا دیوانہ تھا۔ اس سے بھی جب کچھ پوچھتے کھانے کا تو وہ بلیک کافی ہی کہتا تھا۔ زویا شام کے وقت بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ روحان کا ہنستا چہرہ زویا کے سامنے آیا، ہنستے ہوئے گال پر پڑتے ڈمپلز۔ اف، کیا ہو گیا ہے زویا تمہیں؟ زویا نے خود کو ڈپٹا۔ 1 مہینے بعد فائنل ہے اور تم مسٹر ایروگنٹ کے بارے میں سوچی جا رہی ہو۔ پر مجھے ہو کیا رہا ہے؟ میں کیوں سوچی جا رہی ہوں ان کے بارے میں؟ زویا جب سے یونس سے آئی تھی روحان کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ روحان کا زویا کے ساتھ لا تعلقی والا رویہ زویا کو برا لگ رہا تھا۔ وہ کیوں اس سے لا تعلقی برت رہا تھا، جب وہ تو اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی؟ پر وہ نہیں جانتی تھی روحان کے خیالات آگے چل کے اسے کتنی تکلیفوں سے روشناس کروانے والے تھے۔ یہ خیالات اس کے اندر کی شرارتی لڑکی کا قتل کرنے والے تھے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی خواب میں بھی روحان کے بارے میں نہ سوچتی۔